بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر کتاب نفس المحموم کو پڑھتے ہوئے ہم اس وقت 54 پارٹ میں داخل ہو گئے ہیں، اور اس پارٹ میں ہم پیج 498 ہی سے دوبارہ سے پڑھنے کا آغاز کریں گے۔ اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ اس وقت جو موضوع چل رہا ہے اس کی ہیڈنگ ہے قاتلین امام حسین علیہ السلام کو مختار کا قتل کرنا۔ کچھ صفحات ہم پڑھ چکے ہیں، آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ تاریخ ہمیں کیا کچھ ہمارے اوپر دروازے کھولتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج 498۔ پس ابراہیم بن اشتر کے چلے جانے کے بعد مختار کو خبر پہنچی ان کے خروج کی، تو ایک تیز رفتار قاصد ابراہیم بن اشتر کی طرف بھیجا جو اسے سابات میں جا ملا اور اس کو تیزی سے واپس آنے کا حکم دیا، اور ان لوگوں کے پاس بھی اس سلسلے میں قاصد بھیجا کہ مجھے بتاؤ کیا چاہتے ہو، میں ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں جو تمہیں پسند ہو۔ انہوں نے کہا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہم سے الگ ہو جاؤ، کیونکہ تو نے قسم کھائی ہے کہ ابن حنفیہ نے تجھے بھیجا ہے، حالانکہ انہوں نے تجھے نہیں بھیجا۔ تو مختار نے کہا کہ ان کی طرف تم اپنی طرف سے وفد بھیجو اور میں بھی وفد بھیجتا ہوں، پھر اس میں سوچو بچار کرو تاکہ تمہارے سامنے معاملہ ظاہر ہو جائے۔ اور وہ چاہتا تھا کہ ان باتوں سے انہیں تاخیر میں ڈالے، یہاں تک کہ ابراہیم بن اشتر اس کے پاس آ جائے، اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو۔ اور اہل کوفہ نے کوچوں کے منہ اور سرے ان سے اپنے قبضے میں کر رکھے تھے، پس ان تک سوائے تھوڑی بہت چیز کے کچھ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اور عبداللہ بن سبی میدان میں نکلا اور اس سے بنو شاکر نے گھمسان کی جنگ کی، پس عقبہ بن طارق حشمی جشمی جیم شین میم چھوٹی آیا، اور اس نے اس کے ساتھ مل کر کچھ دیر جنگ کی، یہاں تک کہ انہیں اس سے پلٹا دیا۔ پھر آگے بڑھا، پس عقبہ شمر قیس اعلان عین یہ لام الف نون کے ساتھ اتر پڑا، ہبانہ سلول جیم بے الف نون ہے سین لام واو لام میں، اور عبداللہ بن سبی اہل یمن کے ساتھ جبانہ سبی میں۔ اور جب مختار کا قاصد چلا تو ابن اشتر کے پاس اسی دن کی شام کے قریب پہنچا، پس ابن اشتر اس رات کے ابتدائی حصے میں لوٹا، پھر اتر کر شام کو کچھ دیر گھوڑوں کو آرام پہنچایا، پھر ساری رات چلتا رہا اور اگلے دن بھی، اور عصر کے وقت آن پہنچا اور رات مسجد میں گزاری، اور اس کے ساتھی طاقتور اس کے ساتھی بھی تھے۔ اور جب اہل یمن جبانہ سبی میں جمع ہوئے اور نماز کا وقت آیا تو اہل یمن کے ہر سردار کو ناپسند تھا کہ اس کا ساتھی اس سے آگے بڑھے، پس انہیں عبد الرحمن بن مخنف نے کہا، یہ پہلا اختلاف ہے، اس کو آگے بڑھاؤ جو تم میں سب کا پسندیدہ ہے، سید القرا رفاعہ بن شداد بجلی۔ پس انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہی انہیں نماز پڑھاتا رہا یہاں تک کہ جنگ ہوئی۔ اچھا سامعین، اب ہم آ گئے پیج 499 پہ۔ پھر مختار نے بازار میں اپنے ساتھیوں کو تیار کیا اور اس میں کوئی عمارت نہیں تھی، پس ابن اشتر کو امیر بنایا اور وہ مضر قبیلہ کی طرف گیا کہ جن کی کمان شبس شین بے سے بن ربعی رے بے عین چھوٹی ہے اور محمد بن عمیر عطارد کر رہا تھا، اور وہ کناسہ میں تھے، اور اسے خوف ہوا کہ ابن اشتر کو اہل یمن کی طرف بھیجے اور وہ اپنی قوم میں جنگ کرنے میں مبالغے سے کام نہ لے، اور خود مختار اہل یمن کی طرف جبانہ بے یہ عین کی جانب گیا اور عمر بن سعید کے گھر کے پاس رک گیا، اور اپنے آگے احمر بن شمیت شین میم یہ توئے بجلی اور عبداللہ بن کامل شاکری کو بھیجا، اور دونوں کو اس راستے کو لازم پکڑنے کا حکم دیا جس کا ان سے ذکر کیا، جو جبانہ سبی کی طرف نکلتا تھا، اور پوشیدہ طور پر انہیں بتایا کہ قبیلہ شبام نے اس کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ پیچھے سے ان کی طرف آئیں،
آئیں گے۔ پس وہ گئے جیسا انہیں حکم دیا تھا۔ پس اہل یمن کو ان دونوں کا راستہ معلوم ہو گیا تو وہ متفرق ہو کر ان کی طرف بڑھے اور بڑی سخت جنگ کی جو لوگوں نے دیکھی۔ اس کے بعد احمر بن شمیت شین میم یہ توئے اور ابن کامل کے ساتھی شکست کھا گئے اور مختار کے پاس جا پہنچے تو اس نے کہا تمہارے پیچھے کیا خبر ہے؟ تو انہوں نے کہا شکست کھا گئے ہیں، اور احمر شمیت اترا اور اس کے ساتھ اس کے کچھ ساتھی تھے، اور ابن کامل کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ابن کامل کو کیا ہوا۔ پس مختار ان کو لے کر ان لوگوں کی طرف بڑھا یہاں تک کہ ابو عبداللہ بجلی کے گھر تک پہنچا اور ٹھہر گیا، اور اس کے بعد عبداللہ بن قراد ہشعمی کو 400 کے دستے میں ابن کامل کی طرف بھیجا اور اس سے کہا کہ اگر وہ مارا گیا ہے تو تم اس کی جگہ ہو اور ان لوگوں سے جنگ کرو، اور اگر وہ زندہ ہے اس کے پاس اپنے ساتھیوں میں سے 300 چھوڑ تم اس کی جگہ ہو اور ان لوگوں سے جنگ کرو، اور اگر وہ زندہ ایک منٹ یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں، یہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ مارا گیا ہے تو اس کے بعد مارا گیا ہے تو تم اس کی جگہ ہو اور ان لوگوں سے جنگ کرو، اور اگر وہ زندہ ہے اس کے پاس اپنے ساتھیوں میں سے 300 چھوڑ دے اور خود 100 کو لے کر جبانہ سبی میں آ جا اور وہاں کے رہنے والوں کے پاس حمام قطن کی طرف آنا۔ قاف توئے نون۔ پس وہ گیا تو دیکھا کہ ابن کامل اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر جنگ کر رہا ہے کہ جنہوں نے اس کے ساتھ صبر و تحمل کیا ہے۔ پس اس کے پاس 300 افراد چھوڑے اور 100 کو لے کر عبد القیس کی مسجد تک آیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں اس بات کو تو دوست رکھتا ہوں کہ مختار کو غلبہ حاصل ہو، لیکن اس کو ناپسند کرتا ہوں کہ آج کے دن میرے قبیلے کے اشراف و بزرگ مارے جائیں۔ خدا کی قسم اگر میں مر جاؤں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ وہ میرے ہاتھوں ہلاک ہو، لیکن ٹھہر جاؤ، میں نے سنا ہے کہ شبام قبیلہ پیچھے سے ان کی طرف آئے گا، بس شاید وہ ایسا کریں اور ہم اس سے عافیت میں رہیں۔ بس انہوں نے اس کی بات مان لی اور اس نے عبد القیس کی مسجد کے پاس رات گزاری، اور مختار نے مالک بن عمرو نہدی کو بھیجا اور وہ شجاع و بہادر تھا، اور عبداللہ بن شریک نہدی کو 400 کے دستے میں احمر بن شمیت کی طرف۔ پس وہ اس تک پہنچے جبکہ قوم اس پر چڑھ آئی تھی اور زیادہ ہو گئے تھے، اور اس وقت ان میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ پیج 499 نہیں، ہم پیج 500 پہ آ گئے ماشاءاللہ۔ اور سامعین اس کتاب کے بس ٹوٹل 572 پیجز ہیں، تو یہ تو ہم بڑے آرام سے اب ختم کر لیں گے، شکر ہے الحمدللہ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اور باقی رہا ابن اشتر تو وہ مضر کی طرف گیا اور شبس بن ربی اور اس کے ساتھیوں سے اس کا سامنا ہوا۔ پس ابراہیم نے ان سے کہا وائے ہو تم پر، واپس چلے جاؤ، میں پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھیوں مضر قبیلہ موت کا نشانہ بنے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور اس سے جنگ کی تو ابراہیم نے انہیں شکست دی، اور حسان بن قائد ابی زخمی ہو گیا، اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گئے تو وہ مر گیا، اور وہ شبس کے ساتھ تھا، اور مختار کے پاس مضر قبیلے کی شکست کی بشارت آئی تو اس نے احمر بن شمیت اور ابن کامل کو خوشخبری کا پیغام بھیجا تو ان کا معاملہ زیادہ مضبوط اور سخت ہو گیا۔ پس شبام قبیلہ جمع ہوا اور انہوں نے الف بے واو الف لام قاف لام واو سواد ابو القلوس کو اپنا سردار بنا لیا تاکہ اہل یمن پر پیچھے سے حملہ کریں، اور ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ اگر تم اپنی کوشش مزرو ربیہ پر قرار دو تو زیادہ درست ہے، اور ابو القلوس خاموش رہا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے، ابھی یہ بریکٹ میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے آئیے دیکھتے ہیں، کہ کفار میں سے جو تمہارے آس پاس ہیں ان سے جنگ کرو۔ پس وہ اس کے ساتھ اہل یمن کی طرف گئے۔ پس جب حبانۂ سبی کی طرف نکلے تو کوچے کے سرے پر انہیں آسر الف عین سین رے شاکری ملا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ پس جبانہ میں جب داخل ہوئے تو یا لسارات الحسین
علیہ السلام کا نعرہ بلند کیا تو یہ نعرہ یزید بن عمیر بن مران ہمدانی نے سنا تو اس نے کہا کہ یا لسارات العثمان، تو ان سے رفاعہ بن شداد نے کہا اور ہمارا عثمان سے کیا تعلق؟ میں اس قوم سے مل کر جنگ نہیں کرتا تو جو عثمان کے خون کا مطالبہ چاہتی ہیں۔ پس اس کی قوم کے کچھ افراد نے کہا تو ہی ہمیں لے کر آیا تھا اور ہم نے تیری اطاعت کی ہے، یہاں تک کہ جب ہم نے اپنی قوم کو دیکھا ہے تلواریں انہیں پکڑ رہی ہیں تو تم نے کہا کہ واپس مڑ جاؤ اور انہیں چھوڑ دو۔ پس وہ انہی کی طرف مڑا اور وہ کہہ رہا تھا بریکٹ میں کہ میں ابن شداد ہوں، علی علیہ السلام کے دین پر ہوں، میں عثمان کا دوست نہیں، میں آج جنگ کی آگ کی گرمی میں داخل ہوں گا اور اس میں سستی نہیں کروں گا، بریکٹ کلوز۔ پس جنگ کر کے مارا گیا۔ یہ رفاعہ پہلے مختار کے ساتھ تھا۔ جب یہ دن آیا تو اہل کوفہ کی معیت میں جنگ کی۔ جب یزید بن عمیر نے سنا کہ یا لسارات عثمان کہہ رہا ہے تو ان سے لوٹ آیا اور مختار کی معیت میں جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہوا، اور یزید بن عمیر بن ذی مران اور نعمان بن صہبان جرجی بریکٹ میں لکھا ہے ظاہراً جو عابد تھا مارا گیا، اور فرات بن زہر بن قیس مارا گیا اور ابو زہر زخمی ہوا، اور عبداللہ بن سعید قیس مارا گیا اور عمر بن مخنف مارا گیا، اور عبد الرحمن بن مخنف نے جنگ کی یہاں تک کہ زخمی ہو گیا اور لوگ اسے ہاتھوں میں اٹھا کر لے گئے اور وہ بے ہوش تھا، اور اس کے گرد ازو قبیلے کے لوگوں نے جنگ کی اور اہل یمن کو بری طرح شکست ہوئی، اور واد اسین ہے، میں دوبارہ ہجے کرتی ہوں، واو الف دال پھر عین سین یہ نون کے گھروں سے 500 افراد قید ہوئے کہ جن کی مشکیں بندھی ہوئی تھیں اور انہیں مختار کے پاس لایا گیا۔ مشکیں میرے خیال ہے مچھوں کو کہتے ہیں۔ لایا گیا تو مختار نے انہیں حاضر کرنے کا حکم دیا اور اس کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ دیکھو ان میں سے جو بھی حسین علیہ السلام کے قتل کرنے میں موجود تھا تو اس کا مجھے بتاؤ۔ پس ہر اس شخص کو قتل کیا گیا جو ان میں سے حسین علیہ السلام کے قتل میں موجود تھا۔ پس ان میں سے 248 افراد یعنی 248 افراد کو قتل کیا اور اس کے ساتھ ہی ہر اس شخص کو قتل کرنے لگے جو انہیں اذیت و تکلیف پہنچاتا تھا۔ پیج نمبر 501۔ جب مختار نے یہ سنا تو حکم دیا کہ جتنے قیدی باقی رہ گئے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے اور ان سے عہد و میثاق لیے کہ وہ مختار کے خلاف کسی دشمن کے ساتھ اکٹھے نہیں ہوں گے اور مختار اس کے ساتھیوں کے خلاف کوئی باغیانہ حرکت اور دھوکہ بازی سے قتل وغیرہ نہیں کریں گے۔ اور مختار کے منادی نے ندا کی جو اپنا دروازہ بند کر لے وہ امن میں ہیں، مگر وہ کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون میں شریک ہوا تھا، اور عمر بن حجاج زبیدی چونکہ ان لوگوں میں سے تھا جو حسین علیہ السلام کی شہادت میں شریک ہوئے تھے، لہٰذا وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر واقعے کے راستے پر چل پڑا، اور اس وقت تک اس کی خبر نہیں ملی۔ بعض کہتے ہیں کہ مختار کے ساتھی اسے جا ملے اور وہ پیاس کی شدت سے گر پڑا اور انہوں نے اس کو ذبح کر کے اس کا سر لے لیا۔ اور جب فرات بن زہر بن قیس مارا گیا تو عائشہ بنت خلیفہ بن عبداللہ جعفیہ نے مختار کی طرف پیغام بھیجا اور اس سے سوال کیا کہ اسے اس کے دفن کرنے کی اجازت دی جائے۔ مختار نے اجازت دے دی اور اس خاتون نے اسے دفن کیا، اور مختار نے اپنا ایک غلام بھیجا کہ جسے زربی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ شمر بن ذیلجوشن کی تلاش میں زربی کے ساتھ اس کے ساتھی بھی تھے۔ پس جب شمر کے قریب پہنچے تو شمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ، شاید وہ مجھ میں طمع رکھتا ہے، اور تو وہ اس سے دور ہو گئے۔ پس زربی نے شمر میں طمع کیا تو میم عین، پھر شمر نے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور شمر وہاں سے چلا یہاں تک کہ شام کے قریب صدم سین دال میم میں اترا، پھر وہاں سے چلا یہاں تک کہ ایک بستی میں اترا جسے
کلتانیہ کاف لام تے الف نون یہ ہے کہا جاتا ہے جو نہر کے کنارے ایک ٹیلے پر ہے۔ پھر ان بستی والوں کی طرف کسی کو بھیجا اور مضبوط کام کرنے والا قاصد یا غیر مسلمان شخص ان میں سے لیا اور اس کو مارا اور کہا کہ میرا یہ خط مصعب بن زبیر میم سواد عین بے بن زبیر کے پاس لے جاؤ۔ پس وہ قاصد گیا یہاں تک کہ بستی میں داخل ہوا اور اس میں ابو عمرہ مختار کا فوجی افسر موجود تھا، اور مختار نے اسے اس بستی کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہ اس کے اور اہل بصرہ کے درمیان نگہبانی اور محافظت کا کام کرے۔ یہ غیر مسلمان قاصد اس بستی کے ایک اور ڈاکیے کو ملا اور اس نے شمر کے سلوک کی شکایت کی، اور وہ یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اچانک اس کے قریب سے ابو عمرہ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص جس کا نام عبد الرحمن بن ابو کنود تھا گزرا۔ اس نے خط اور اس کا عنوان تھا مصعب بن زبیر کے لیے شمر کی جانب سے تو اس نے قاصد سے پوچھا کہ شمر کہاں ہے، تو اس نے وہ جگہ بتائی تو اس کے درمیان نہیں تھا مگر 3 فرسخ کا فاصلہ۔ راوی کہتا ہے پس وہ بڑھے شمر کی طرف چل رہے تھے، اور شمر سے اس کے ساتھیوں نے کہا تھا کاش تو ہمارے ساتھ اس بستی سے کوچ کر جائے کیونکہ ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب کو کچھ بہت بڑے چھوٹے بریکٹ میں لکھا ہے مختار کے ڈر سے ہے۔ خدا کی قسم میں 3 دن تک اس جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاؤں گا، خاندان ان کے دلوں کو روب سے بھر دے، وہ سوئے ہوئے ہیں کہ اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی گئی۔ تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ گھوڑوں کی آواز ہے۔ پیج 502۔ پھر وہ شدت پکڑ گئی، پس اس کے ساتھی اٹھنا چاہتے تھے کہ اچانک گھوڑے ٹیلے سے جھانکنے لگے، پس انہوں نے تکبیر کی آواز بلند کی اور گھروں کو گھیر لیا۔ پس شمر کے ساتھی بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے گھوڑے بھی چھوڑ گئے، اور شمر بعد لین اٹھا اور اس نے ایک لنگ باندھ رکھی تھی، اور وہ مبروس میم بے رے واو سواد تھا، اور اس کی ببوندی اس چادر کے اوپر سے نظر آ رہی تھی، اور وہ نیزے سے ان سے لڑ رہا تھا، اور انہوں نے اس کے لباس اور ہتھیار پہننے نہ دیے، اور اس کے ساتھی بھی اس سے جدا ہو چکے تھے۔ جب وہ اس سے دور چلے گئے تو تکبیر کی آواز سنی، اور کہنے والا کہہ رہا تھا خبیث مارا گیا، اسے ابن ابو کنود نے قتل کیا ہے، اور یہی وہ شخص تھا جس نے قاصد کے پاس اس کا خط دیکھا تھا اور اس کا بدن کتوں کے لیے پھینک دیا تھا۔ اور مختار قصر العمارہ کی طرف جبانہ سبی سے آیا، اور اس کے ساتھ سراقہ بن مرداس بارقی اسیر و قید تھا۔ اس نے پکار کر کہا مجھ پر احسان کرو۔ مختار نے اسے قید خانے میں بھیج دیا۔ دوسرے دن اسے حاضر کیا۔ جب مختار کے پاس پہنچا تو کہا اصلح اللہ الامیر، کہ خدا امیر کے کاموں کی اصلاح کرے۔ میں قسم کھاتا ہوں اس خدا کی کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں نے ملائکہ کو دیکھا ہے کہ وہ آپ کی معیت میں ابلق الف بے لام قاف گھوڑوں پر آسمان اور زمین کے درمیان جنگ کر رہے ہیں۔ تو مختار نے کہا کہ ممبر پر جا کر لوگوں کو بتاؤ۔ پس وہ ممبر پر گیا اور انہیں یہ بتایا۔ پھر وہ اترا تو مختار نے اسے خلوت میں بلا کر کہا میں جانتا ہوں کہ تو نے کچھ بھی نہیں دیکھا، اور تیرا مقصد جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ میں تجھے قتل نہ کروں، پس جہاں چاہتے ہو مجھ سے دور چلے جاؤ، میرے ساتھیوں کو میرے خلاف نہ کرو۔ پس وہ بصرہ چلا گیا اور مصعب کا جا مہمان ہوا۔ اور اسی دن عبد الرحمن بن سعید بن قیس ہمدانی مارا گیا، اور اس کے قتل کرنے کا دعویٰ سعر بن ابو سعر اور ابو زبیر شیامی شیام ہمدان کی شاخ ہے، اور ایک اور شخص نے تو عبد الرحمن کے بیٹے اور ابو زبیر شباہید سے کہا کیا تو میرے باپ عبد الرحمن اپنی قوم کے سردار کو قتل کرتا ہے؟ تو اس نے کہا ولا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر،
اچھا، یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 ہے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لا چکے ہیں انہیں ان سے محبت کرتے نہیں پائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے روگردانی کرتے ہیں۔ یہ جنگ اس کی قوم کے ساتھ 780 افراد کے قتل پر ختم ہوئی، اور اس دن سب سے زیادہ اہل یمن میں سے قتل ہوئے، اور یہ جنگ سن 66 یعنی 66 میں ذی الحج کی 6 راتیں باقی تھیں، اور روسا قبیلہ نکل کر بصرے چلے گئے، اور مختار حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے لیے اکیلا، اور کبھی ہمارا یہ دین نہیں کہ ہم حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو زندہ رہنے دیں، ورنہ میں دنیا میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناصر و مددگار ہوں۔ اس وقت کذاب اور جھوٹا ہوں جیسا کہ لوگوں نے میرا نام رکھا ہے۔ قاتلین حسین علیہ السلام کے خلاف اللہ تعالیٰ سے اعانت طلب کرتا ہوں، پس مجھے ان کے نام پھر بتاؤ۔ اور اب سامعین ہم اگلے پیج پہ آگے ہیں 503 ان کا پیچھا کرو یہاں تک کہ انہیں قتل کرو، میرے لیے کھانا پینا خوشگوار نہیں جب تک میں زمین کو ان سے پاک نہ کر لوں۔ پس مختار کو عبداللہ بن اسید جہنی، مالک بن بشیر بدی اور حمل بن مالک محاربی کی طرف رہنمائی کی گئی۔ پس مختار نے ان کی طرف اپنے آدمی بھیجے اور انہیں قادسیہ کے قریب قادسیہ قاف الف دال سین یہ ہے سے حاضر کیا۔ پس جب انہیں دیکھا تو کہا اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کہاں ہیں؟ حضرت حسین بن علی علیہ السلام مجھے لا کر دو۔ تم نے ایک کو قتل کر دیا جس پر صلوات بھیجنے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ خدا آپ پر رحم کرے، ہمیں مجبور کر کے بھیجا گیا، پس ہم پر منت و احسان کیجیے اور ہمیں زندہ رہنے دیں۔ تو مختار نے ان سے کہا کہ تم نے حسین علیہ السلام اپنے نبی کے نواسے پر احسان کیوں نہیں کیا؟ انہیں باقی رہنے دیتے اور انہیں پانی پلاتے۔ اور بدئی بے دال عین حمزہ چھٹی ہے، بدئی امام حسین علیہ السلام کی ٹوپی لے گیا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم دیا اور اسے تڑپتا ہوا چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ مر گیا، اور دوسروں کو بھی قتل کر دیا۔ اور زیاد بن مالک زبعی زواد بے عین چھوٹی، عمران بن خالد قصیری، عبد الرحمن بن ابو خشار بجلی، عبداللہ بن قیس خولانی اور خولانی کے بارے میں حکم دیا اور انہیں اس کے پاس حاضر کیا گیا۔ جب انہیں دیکھا تو کہا اے صالح اور نیک لوگوں کے قاتلوں، اے جنت کے جوانان کے سردار کے قاتلوں، آج خدا تم سے قصاص نہیں لے گا۔ ایک قسم کی خوشبو ہے منحوس دن میں لے آئی ہے۔ ان لوگوں نے وہ ورس لکھا ہے 10 لوٹی تھی جو حسین علیہ السلام جو لوٹی تھی، ہاں یہی لکھا ہے، جو حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی، پھر ان کے قتل کا حکم دیا اور اس کے پاس عبداللہ اور عبد الرحمن سلخت سواد لام خیت سلخت کے دونوں بیٹوں اور عبداللہ بن دہب دال دو چشمی ہے بے کو دہب بن عمرو ہمدانی جو الف عین شین چھوٹی ہمدانی کا چچا زاد تھا کو حاضر کیا گیا، اس کے قتل کا حکم دیا اور انہیں قتل کیا گیا۔ اور ان کے پاس عثمان بن خالد بن اسید دھمانی جہنی جیم ہے نون چھوٹی اور ابو اسما بن بشر بن شمیت قانسی کو حاضر کیا گیا، اور یہ دونوں عبد الرحمن بن عقیل کے قتل میں شریک ہوئے تھے اور ان کا لباس و ہتھیار لوٹے تھے۔ ان کی گردنیں اڑا کر انہیں جلا دیا گیا۔ پھر خولی بن یزید اسجی کی طرف آدمی بھیجے اور وہ امام حسین علیہ السلام کا سر اٹھانے والا تھا، تو وہ بیت الخلاء میں چھپ گیا۔ مختار کے ساتھی گھر میں داخل ہو کر اسے تلاش کرنے لگے تو اس کی بیوی نکلی کہ جس کا نام ابوف
نے اپوف اے پے واوفے بنت مالک تھا اور اس کی دشمن و مخالف ہو گئی تھی۔ جب سے وہ سر امام حسین علیہ السلام لے کر آیا تھا، اس نے اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا تیرا شوہر کہاں ہے؟ اس نے زبان سے کہا مجھے پتہ نہیں، اور ہاتھ سے بیت الخلاء کی طرف اشارہ کیا۔ پس وہ اس میں گئے تو دیکھا کہ اس کے سر پر ٹوکرا رکھا ہوا تھا۔ پس اسے نکالا اور گھر والوں کے پھلوں میں قتل کر کے اسے گناہ سے جلایا، اور خدا تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔ عمر، سعد وغیرہ کو جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے میں موجود تھے، قتل ہونا۔ پھر مختار کے پاس ایک دن ساتھیوں کے ساتھ کہا کہ کل یہاں تک پیراگراف ہو گیا، خدا تعالیٰ اس پر لعنت کرے۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ عمر، سعد وغیرہ جو امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے میں موجود تھے کا قتل ہونا۔ پھر مختار نے ایک دن اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کل میں ضرور ایک ایسے شخص کو قتل کر دوں گا جس کے قدم بڑے بڑے ہیں، آنکھیں دھنسی ہوئی ہیں، تو جس کے ابرو اٹھے ہوئے ہیں، اور جن کا تعلق مومنین اور ملائکہ مقربین کو خوش کرے گا، اور اس کے پاس میثم بن اسود نجفی موجود تھا۔ پیج 504۔ وہ تاڑ گیا کہ مختار کی مراد عمر سعد ہے۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس نے اپنے بیٹے اریان کے ساتھ کسی کو بھیج کر اسے بتایا۔ جب اس نے عمر سے جا کر کہا تو عمر سعد نے کہا خدا تمہارے باپ کو جزائے خیر دے، احود و مواسق کے بعد کس طرح مجھے قتل کیا گیا؟ اور عبداللہ بن جعدر بن ہیرا مختار کے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ محترم تھا۔ حضرت علی علیہ السلام سے قرابت کی وجہ سے اس کی عمر سعد نے بات کی یہاں سے پڑھتے محترم تھا۔ حضرت علی علیہ السلام سے قرابت کی وجہ سے اس سے عمر سعد نے بات کی کہ وہ مختار سے اس کے لیے امان لے کر عبداللہ نے ایسا کیا، اور مختار نے بھی اب اسے امان لکھ دی، اور اس میں شرط کی کہ کوئی حدث ہے دال سے اس سے نہ ہو، اور حدث سے مراد لی کہ وہ بیت الخلاء میں داخل نہ ہو۔ اس کے بعد عمر سعد اپنے گھر سے نکلا، بعد اس کے اریان اس کے ہاں سے واپس گیا اور حمامے میں آیا اور اپنے غلام کو اس کی اور مختار کی امان کی خبر دی، تو اس کا غلام اس سے کہنے لگا کہ اور کون سا حدث، اور بریکٹ میں لکھا ہے نیا کام، اس سے زیادہ بڑا ہے کہ جو تو نے کیا ہے؟ تو نے اپنے گھر والے اور ساز و سامان چھوڑا ہے اور یہاں تک آیا ہے، واپس چلا جا اور اپنے خلاف سبیل و راستہ نہ بنا۔ تو واپس آ گیا اور وہ غلام مختار کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ عمر گھر سے چلا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، اس کی گردن میں ایک ایسی زنجیر ہے جو اسے واپس لے آئے گی۔ مختار نے صبح کی تو ابو عمرہ کے پاس پایا، آ کر اس سے کہنے لگا کہ امیر کے حکم پر لبیک کہو۔ عمر اٹھا تو اپنے حبہ ہی سے پھسلا تو ابو عمرہ نے اسے تلوار مار کر قتل کر دیا اور اس کا سر لے کر مختار کے پاس آیا۔ تو مختار نے عمر کے بیٹے حفظ سعد بن عمر سے کہا کہ جو مختار کے پاس بیٹھا تھا کیا جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا ہاں، اس کے بعد زندگی میں کوئی خیر و بھلائی نہیں۔ تو مختار کے حکم سے اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ تو مختار نے کہا کہ یہ حسین علیہ السلام کے بدلے اور یہ علی بن الحسین کے بدلے، لیکن یہ برابر نہیں ہے کہ خدا کی قسم کہ اگر 4 میں سے 3 حصہ قریش کے میں آپ کے بدلے قتل کروں تو آپ کے ایک پورے کے برابر بھی نہیں۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا اور آگے تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں۔ اور مختار کے اس قتل کے سلسلے میں ہیجان میں آنے اور پرانگیختہ ہونے کا سبب یہ تھا کہ یزید بن شراحیل انصاری محمد بن حنفیہ کے پاس آیا اور انہیں سلام کیا اور ان کے درمیان گفتگو شروع ہوئی۔ یہاں تک کہ مختار کا ذکر آیا تو ابن حنفیہ نے کہا کہ وہ گمان کرتا ہے کہ ہمارا شیعہ ہے، حالانکہ حسین علیہ السلام کے قاتل اس کے پاس کرسیوں پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ جب یزید پلٹ کر آیا تو مختار کو یہ چیز بتائی تو مختار نے عمر سعد کو قتل کرنے کا
قتل کر کے اس کا سر ابن حنفیہ کی طرف بھیجا اور انہیں لکھا کہ جس میں بتایا تھا کہ جس پر اسے قدرت حاصل ہوئی انہیں قتل کیا، اور وہ ان باقیوں کی حالت میں سے کہ جو حسین علیہ السلام کے قتل میں حاضر تھے۔ تو آگے اور تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن شریک نے کہا کہ میں نے رنگ برنگی عبائیں اور سیاہ ٹوپیاں پہننے والے، ہاتھوں میں قلابے پہنے والوں کو دیکھا ہے کہ جب عمر سعد ان کے قریب سے گزرتا تو کہتے کہ یہ ہے حسین علیہ السلام کا قاتل ہے، اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ وہ آپ کو قتل کرتا، اور ابن اسیرین الف سین یہ رے یہ نون نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت عمر سعد سے کہا تھا کہ تیری کیا کیفیت ہوگی جب تو ایسے مقام پر کھڑا ہوگا۔ تو سامعین، یہ پیج نمبر 504 پر ہم نے آج کی آڈیو کا ہم اختتام کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے آگے پیج 505 پہ مزید پڑھیں گے، مزید جانیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔